الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، ہمارا گزشتہ 13 ہفتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور معطر زندگی کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور ترتیب بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے ہم مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام تک پہنچے تھے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سوشل سٹرکچر کس پہ کھڑا کیا تھا، اور میثاق مدینہ پر بات کی تھی کہ جو ایک معاہدہ کیا تھا آپ نے مسلمانوں اور یہودیوں کے بارے سے، اور جو اسلامی ریاست کا پہلا آئین کانسٹیٹیوشن تھا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ نے مہاجرین کا مسئلہ کیسے حل کیا، اور آپ نے ایک نئے تصور کی بنیاد رکھی جس سے دنیا اب تک ناآشنا تھی، اور وہ تھا مواخات، بھائی بندی کا، کہ ہر ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت یا وسائل دیے ہیں وہ کسی غریب کو، دوسرے کو، مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے۔ اس طرح نہ ریاست پر بوجھ بنے گا اور نہ کسی فرد پر الگ سے بوجھ آئے گا۔ آج جو موضوع تھا وہ یہ پیش نظر تھا کہ ریاست مدینہ کا معاشی نظام کیا تھا۔ اس پہ شاید 2 جمعے بات ہو جائے، 2-3 جمعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ریاست کی بنیاد رکھی تو ظاہر ہے اکانومی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ریاست کا، ملک کا خون ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی نظام چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نظام بھی ہمیں کوئی ایسا ہوائی قسم کا نظام نہیں دیا کہ تم سارے اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ اور مسجد میں سارا دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو تو آسمان سے پیسے برس جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ البتہ مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ان اسباب پہ چلتا ہے، ان مینز اینڈ موڈز کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کے یہاں جائز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیے ہیں، اور کافر اس سے ماورا ہو کر جو اس کی عقل کہے کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ سبب اچھا ہے، اس سے زیادہ پیسہ آئے گا، وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ کافر حلال حرام کی تفریق نہیں کرتا، اس کو پیسہ آنا چاہیے۔ کافر اخلاقیات کی تفریق نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا جو کیپٹلزم کا نظام ہے اس وقت، سرمایہ دارانہ نظام جس کو پریویلنٹ نظام دنیا کا سمجھا جاتا ہے، اور دنیا نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور اکثر مسلمان مان بھی چکے ہیں ایک بڑی تعداد، کہ دنیا اگر چلے گی، اگر کوئی ملک ترقی کرے گا تو وہ سرمایہ دارانہ نظام سے، کیپٹلزم سے کرے گا، جہاں نہ حلال حرام کی تفریق ہے، نہ انسانی اخلاقیات کی تفریق ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شراب خانہ کھولنے سے مجھے زیادہ پیسہ ملے گا تو وہ بنائے گا، اس پر کوئی ریاست کی پابندی نہیں ہے، سرمایہ دار نظام کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ کریں۔ اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہے کہ قہوہ خانہ کھولنے سے اور اس بدکاری کے بزنس سے ترقی ملتی ہے تو کیپٹلزم کا نظام کہے گا کہ جی بالکل آپ کریں، اس میں کیا غلط بات ہے، کوئی نہیں۔ اسی طرح کسی کو اور قسم کا الٹا سیدھا حیا باختہ قسم کی فلمیں بنانے سے ترقی ملتی ہے تو وہ اس سے بھی کرے گا۔ بے حیائی دکھانے سے ترقی ملتی ہے تو وہ بھی کرے گا۔ یہ جو بے حیائی دکھانے کی انڈسٹری ہے یہ دنیا میں اس وقت بلینز کی انڈسٹری ہے، بلینز آف ڈالرز کی، کیونکہ اس پہ کمائی ہو رہی ہے۔ سگریٹ بنانے سے ترقی ملتی ہے تو وہ بولیں گے جی آپ سگریٹ بنائیں، اوپر ایک ڈسکلیمر لگا دیں کہ سگریٹ پینے سے بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس سے اربوں روپے بنتے ہیں، اربوں ڈالر بنتے ہیں، لہٰذا ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ بھئی جب آپ کو پتہ ہے کہ اس سے انسانیت کا نقصان ہوتا ہے تو آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ پابندی اس لیے نہیں لگاتے کہ کیپٹلزم کے نظام میں 4-5 فلسفے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی نظام حکومت یا نظام معیشت بنے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ وہ فلسفی اس فلسفے کو فلاسفرز چلاتے ہیں۔ جب وہ فلسفہ پریویلنٹ ہو جاتا ہے، لوگ مان جاتے ہیں، پھر ایک سسٹم بنتا ہے۔ ڈیموکریسی کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، کمیونزم کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، سوشلزم کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اسلام کے پیچھے بھی فلسفہ اللہ تعالیٰ کا ہے، دیا ہوا ایک نظریہ ہے گویا کہ۔ تو اس کے کیپٹلزم کا نظام جو ڈیموکریسی کے ساتھ ہاتھ بائے ہاتھ چلتا ہے، اگر سیاسی نظام جمہوریت ہوگا تو معاشی نظام
جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، اس میں ایک کانسیپٹ ہے لیسس فیری، یہ فرینچ کی اصطلاح ہے۔ معنی یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ انسان کے معاشی سرگرمیوں میں دخل اندازی نہیں کرے گی، انسان کی مرضی جیسے پیسہ کمائے اور جیسے خرچ کرے۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ انسان آزاد ہے، فریڈم جو ہم بار بار انسان آزاد ہے، انسان کی مرضی جو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا فلسفہ یہ دیا کہ انسان آزاد نہیں ہے، انسان اپنے رب کا پابند ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا میں آزادی ہے کافر کے لیے کہ وہ مادر پدر بھی آزاد ہے، اپنے ماں باپ سے بھی آزاد ہے، وہ اخلاقی نظام میں بھی آزاد ہے، وہ کاروبار میں بھی آزاد ہے، وہ نکاح کرنے نہ کرنے میں بھی آزاد ہے، اس کی مرضی جیسے کرے، پھر آخرت میں بھگتے گا جا کے۔ اور مومن جو ہے وہ پابند ہے۔ جب پابند ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تجارت، پیسہ آنا اور پیسہ جانا، یہ دو بڑی ایکٹیویٹیز ہیں نا، انکم اور آؤٹ کم، تو انکم یا ایکسپینس، تو یہ دونوں ایکٹیویٹی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گی، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ پیسہ صرف ایسے کمانا ہے ایسے کمانا ہے، بلکہ چند اصول بتا دیے کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ کام، اس کے علاوہ جو کام ہے وہ بتائے، وہ سارے جو دنیا میں جو کام کرو، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نئی اسکیمیں بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جابز نئی بنائیں، نئے تلاش کریں، نئی ٹیکنالوجی بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ چند ایک لال دروازے ہیں، اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس طرح کسی بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اسی طرح ان للہ حما، اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں۔ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کی خاص چراگاہیں ہوتی تھی، بادشاہوں کی پراپرٹیز ہوتی تھی بڑی بڑی، وہ سینکڑوں ہزاروں ایکڑوں میں، تو وہ اس پراپرٹی میں کوئی آدمی جاتا تھا اس کو مار دیتے تھے یا پکڑ لیتے تھے کہ بادشاہ کی چراگاہ، اس میں تم عام آدمی کیسے آئے؟ تو اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی چراگاہ اللہ کے حرام کردہ اشیاء ہیں، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اس میں نفر۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چرائے گا، بادشاہ کی چراگاہ کے قریب، ہو سکتا ہے کبھی اندر چلا جائے۔ اسی طرح جو اللہ کی حرام کی لیمٹس پہ چلے گا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے بھی بچو اور حرام کی مشابہت سے بھی بچو۔ جس چیز میں حرام حلال کا اندیشہ ہے یا حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو، صاف حلال کھانے کی کوشش کرو۔ آج صرف یہ بات کریں گے کہ آپ نے مدینہ کے نظام معیشت کو میکرو لیول پر، بڑے حکومت کے لیول پر کیسے نظام بنائے تھے۔ پہلا نظام تھا زکوٰۃ کا، جو مسلمانوں کی یعنی ریاست کی بیت المال کا سب سے بڑا انکم کا ذریعہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مدات بھی بیان فرما دیے کہ زکوٰۃ وصول ہو کر لگے گی کہاں۔ انما الصدقات للفقراء، فقیروں پر، والمساکین، مسکینوں پر۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے فقیر مسکین پر۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، آج کی اصطلاح میں جو ٹیکس کلیکٹرز ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے مسلمان ہونے کا امکان ہو کہ اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے مسلمان ہو جائے گا، اس پر۔ والغارمین، اور جو قرض کے اندر ہو اس پر۔ وفی سبیل اللہ، نمبر 6، اور جو اللہ کے راستے میں مجاہد ہو یا اللہ کے راستے میں نکلا ہو یا دین کے کام پہ۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں مجاہد بھی ہے، داعی بھی ہے، جو طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ اور فی سبیل اللہ کے اندر پھر سارے نیک کام آ جاتے ہیں، کنویں کھدوانا وغیرہ، زکوٰۃ دینا، یا اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کرنا، کوئی دین کے کام میں کسی کی مدد کرنا۔ دین کا کوئی کام ہو رہا ہے کسی بھی انداز سے، چاہے وہ پبلیکیشن سے ہو رہا ہے، دعوت سے ہو رہا ہے، جہاد سے ہو رہا ہے، تعلیم سے ہو رہا ہے، تربیت سے ہو رہا ہے، تزکیہ سے ہو رہا ہے، خانقاہ سے ہو رہا ہے، ان سب پہ لگانا وہ فی سبیل اللہ۔ وابن السبیل، اور مسافر پر، یعنی ایسا مسافر کہ اس کے پاس اپنے گھر میں پیسے تو ہوں اپنے شہر میں، لیکن ابھی اس کے پاس ان پیسوں تک رسائی نہ ہو، ایکسیس نہ ہو، تو اس کو دیا جاتا ہے فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیم حکیم، اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا یمن کا گورنر بنا کر،
تو آپ نے معاذ کو کہا معاذ تم یمن جا رہے ہو، بہت ساری باتیں آپ نے فرمائی معاذ کو، اس میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ انک ستأتی قوما اہل الکتاب، تمہیں یمن میں اہل کتاب لوگ ملیں گے عیسائی، تو تم ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی بات کرنا، اگر وہ لا الہ الا اللہ مان جائیں تو پھر ان کو بتانا کہ تم پر 5 نمازیں ہیں، اگر وہ 5 نمازوں کو بھی مان جائیں، پڑھنا شروع ہو جائیں، تو پھر ان کو بتانا کہ اب تم پر زکوٰۃ بھی ہے صدقتاً، یعنی تدریج کے ساتھ گریجولی، ایک دن میں کسی کو ساری بات بتانا نہیں ضروری، آہستہ آہستہ دین پہ لانا، آہستہ آہستہ لانا، سمجھانا۔ آپ نے فرمایا پھر ان کو بتانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی ہے، تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ اب زکوٰۃ کا فلسفہ آپ نے پورے معاشی نظام کا فلسفہ ایک لفظ میں بیان فرما دی، ایک جملے میں، ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی۔ اور اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، امیروں کی 3 کیٹیگریز کی گئی تھیں۔ ایک جو زیادہ امیر ہے تو کہا گیا تھا کہ جناب ان سے 12 دینار لینے ہیں، ایک جو درمیانے امیر ہے تو ان سے کہا گیا تھا ان سے 4 دینار لینے ہیں، اور ایک جو کم امیر ہے تو کہا گیا تھا ان سے 1 دینار لینا ہے۔ پھر وہ طبقہ آ جاتا تھا جو نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ لیتا ہے، اس کے بعد وہ طبقہ آ جاتا ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کیٹیگرائزیشن کی ہوئی تھی کہ ریاست کے ذمے ہے غریبوں کی مدد، فقیروں کی مدد، اور ریاست مدد کیسے کرے گی؟ امیروں سے پیسہ لے گی، غریبوں پہ خرچ کرے گی، اور ان کی بھی کیٹیگرائزیشن کر دی۔ پھر امیروں پر نظام اس طرح کا بنایا گیا کہ امیروں پر بھی کوئی مشکل نہ آ جائے، 50، 60، 70% ٹیکس نہیں لگایا گیا، 30، 40% ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% لگائی گئی، اور سال میں ایک دفعہ لگائی گئی، یعنی ریکرنگ نہیں ہے، ٹیکس پہ ٹیکس نہیں آ رہا، ریکرنگ بار بار نہیں آ رہا کہ آپ کا 1 ٹیکس ہوا، 2 ٹیکس ہوا، ان سب پہ ملا کے انکم ٹیکس لگ گیا آپ کے اوپر، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ہی مرتبہ دینا ہے اور 2.5% دینا ہے، اور 2.5% بھی وہ اپنے سارے مال کا نہیں دینا، ساری پراپرٹیز کا نہیں دینا، بلکہ اس مال کا دینا ہے جو رننگ ہو۔ کون سا مال ہو؟ جو رننگ مال ہو۔ تو چنانچہ کیش پہ لیکوڈیٹی بھی دینا ہے، تو پیسہ وہ چیز ہے جس سے مزید پیسہ بنتا ہے، تو ایک انسان کو تو اس پر زکوٰۃ لگائی۔ فکس پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں لگائی، فکس گاڑی پہ نہیں لگائی، کیونکہ گاڑی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، اپریشیٹ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، اللہ چاہتے ہمارے ہر چیز پہ زکوٰۃ لگا دیتے، اللہ چاہتے 10% لگا دیتے، 20% لگا دیتے، ہم کو اللہ سے پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ کا نظام حکمت ایسا ہے کہ دنیا میں جتنے عقل مند اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام بنائیں گے وہ بالآخر ختم ہوگا۔ اور سونا چاندی پر اس لیے لگائی کہ سونا چاندی جو ہے اصل میں کرنسی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دھات کو بطور کرنسی بنایا ہے نیچرلی، وہ کیا ہے؟ سونا دھاندی ہے، سونا اور چاندی ہے۔ اس کو کہتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ یا میٹل اسٹینڈرڈ یا میٹلریسی۔ جب بھی لوگ میٹل کو چھوڑ کر پیپر پر آئیں گے یا کسی اور چیز پر آئیں گے، وہ اکانومی خراب ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے انسان پیپر کرنسی پر آئے، دوسری کرنسیز پر آئے، دوسرے سسٹمز میں آئے ہیں، تو مصیبت ہونے لگی ہے، خطرناک قسم کا زوال آتا ہے، خطرناک قسم کا ریسیشن آتا ہے، پھر اوپر ہوتا ہے، اور یہ نظام ہمیں کیا کر رہا ہے؟ امیر امیر تر، غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی بڑی ویلتھ جو ہے وہ دنیا کے 5-6% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ نظام امیر کو امیر، غریب کو غریب کر رہا ہے۔ تو یہ بنائے۔ اچھا، چوتھا مال تجارت، جو مال آپ نے خریدا ہے بیچنے کے لیے، چونکہ وہ بھی رننگ ہے، اس مال سے بھی اب نفع کماتے ہیں، تو اللہ نے رکھ دیا بھی جو نفع کماؤ گے اس میں سے 2.5% اللہ کو دے دو، باقی تمہارا، وہ بھی سال میں 1 دفعہ۔ ایک مال آپ نے سال میں 10 دفعہ گھمایا تو آپ کو 10 دفعہ اس کی زکوٰۃ نہیں دینی، ٹیکس 10 دفعہ دینا ہے آپ کو، اگر 10 دفعہ گھمایا سال میں، زکوٰۃ 1 مرتبہ دینی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے زکوٰۃ اور ٹیکس میں، سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ یار جیسے اسلام میں زکوٰۃ ہے ویسے یہاں ٹیکس ہے، ایک بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اصل بات ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، ٹیکس عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے، اللہ کے لیے دینا ہے۔ کوئی لینے والا نہ بھی بچے دنیا میں۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ایسا آ گیا تھا، یعنی اسلام کا نظام میں معیشت اگر اپنے ایکسلنس پہ چلے گا، اپنے کمال پہ چلے گا، تو وہ وقت آ سکتا ہے، اور وہ وقت تاریخ اسلامی میں آیا ہے جب معاشرے میں غربت کا لیول 0 ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ملک اس کو 0 نہیں کر سکا۔ تو یہ اسلام نے کیا تھا کہ دنیا میں جس کو آپ پوورٹی لیول کہتے ہیں وہ 0 ہو چکا تھا، کوئی غریب نہیں تھا اس سٹینڈرڈ پہ، ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا۔ تو لوگ رات کو نکلتے تھے، جو ہاتھ میں آتا اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے کے چلے جاتے تھے۔ اس پر قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال فی کے بارے میں بنایا۔ زکوٰۃ کے بعد دوسرا جو اسلامی حکومت کا سورس آف انکم ہے وہ غنیمت اور فی ہے۔
مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ کسی دشمن سے جنگ ہو اور اس دشمن کے جو مال ہیں وہ جس کو اسپوائلز آف وار کہتے ہیں وہ ہاتھ میں آ جائیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابرکت مال ہے، کیونکہ جو دشمنوں نے جنگ کی اور آپ پر حملہ کیا تو ان کے مال آپ نے لیے ہیں ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اگر جنگ ہو تو وہ اس مال کو کہتے ہیں مال غنیمت، اگر جنگ کے بغیر ہاتھ آ جائے مال دشمنوں کا تو اس کو کہتے ہیں مال فی۔ تو اللہ نے سورہ حشر میں بیان فرمایا ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو لڑائی کر کے مال ہاتھ میں آئے گا اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ 20% تو بیت المال میں جائے گا، 20% کہاں جائے گا؟ نیشنل ٹریجری میں جائے گا، 80% لڑنے والوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ لڑنے والے وہ ہوتے تھے جو تنخواہ لیے بغیر لڑتے تھے، اگر تنخواہ لے کے لڑنے والے ہوں گے تو ان میں مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا، تو یہ آج اپلائی نہیں ہوتا فوج میں۔ اور اگر لڑے بغیر مال ہاتھ میں آیا تو وہ 100% کا 100% بیت المال میں جائے گا۔ پھر بیت المال کا خرچ کرے گا تو سب سے پہلے بتائے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے قرابت داروں پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، قریشیوں کو ہاشمیوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کو یہ مال دیا جائے گا۔ والیتامى یتیموں والمساکین وابن السبیل، اللہ کے راستے میں ان چیزوں میں، اور ریاست قوم کی فلاح و بہبود میں جہاں بھی چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی سورہ حشر میں بیان فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ مال کیوں غریبوں فقیروں پہ اور قوم کے نادار طبقے پہ خرچ کیا جائے گا؟ تاکہ مال کی گردش امیروں میں نہ رہ جائے صرف۔ یہ ایک جملے میں اسلامک اکنامکس کی فلسفی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ مال کی گردش امیروں میں نہ رہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ چند امیر دنیا میں اور ملک میں ہوں جو اپنا پیسہ ہاتھ میں لیے امیر سے امیر تر، ان کی گاڑیاں، ان کی مرسیڈیزیں، ان کی پراپرٹیاں بڑھتی چلی جائیں۔ ایک آدمی 10 ہزار ایکڑ زمین لے کے بیٹھا ہے، دوسرا 8,000 ایکڑ لے کے بیٹھا ہے، تیسرا 4,000 ایکڑ لے کے بیٹھا ہے، اور وہ غریب مسکین بیچارے کے جس کے پاس 1 2 4 ایکڑ ہے وہ بھی دبا جا رہا ہے، اس کو بھی مارے جا رہے ہیں اور طرح سے۔ یہ مصیبت نہ ہو۔ 10 خاندان ہیں پاکستان میں جو پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں، یہ مصیبت نہ ہو۔ دنیا پر بھی اسی طرح چند خاندان ہیں امریکہ کے اندر، یہودیوں کے خاندان جو دنیا پر حکومت کرتے ہیں اپنے مال کے لحاظ سے، اور انہوں نے نظام اور جال ایسا بنا ہے کہ سارا پیسہ گھوم گھام کے انہی کے پاس آ رہا ہو، گھوم کے ایک بینک بھی اسی کا ہے تو دوسرا بینک بھی اسی کا ہے، گھوم کے اسی کے پاس آتا ہے۔ دنیا کی بڑی ملٹی نیشنلز انہی لوگوں کی انہی کے پاس، نظام اس طرح بنایا گیا ہے۔ جبکہ اسلام نے نظام کے فلسفے میں رکھا ہے کہ نظام اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے۔ امیر امیر ہو تو کوئی غلط بات نہیں ہے، امیر کا امیر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، بابرکت چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 0 سے شروع ہوئے، مدینہ کے امیر ترین انسان بن گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، امیر ترین انسان بھی بنے، لیکن یہ اس قیمت پر نہیں کہ غریبوں کا خون نچوڑا جائے، اس قیمت پر اسلام کا معاشی نظام نہیں چلتا۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھیں کہ دنیا نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کو آپ فلاحی ریاست کہتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ، تو ویلفیئر اسٹیٹ بھی ڈیموکریسی کے ساتھ آئی ہے۔ یہ سمجھایا جاتا ہے نا کہ جب برطانیہ میں بل آف رائٹس پاس ہوا اور فرانس میں فرینچ ریولوشن آئی اور امریکہ کی میں سول وار کے بعد امریکی ریاست بنی، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم فلاحی ریاست ہوگی، کہ ریاست عوام کی فلاح و بہبود کا خیال کرے گی، کوئی غریب ہوگا تو اس کو الاؤنس دے گی، کوئی فقیر ہوگا اس کا خیال کرے گی، لوگ بیمار ہوں گے تو ان کی صحت کا خیال کیا جائے گا وغیرہ، اور تعلیم ہوگی تو تعلیم مفت دی جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کانسیپٹ 400 سال پہلے ہم نے دیا ہے۔ صحیح بات یہ کانسیپٹ تو اسلام نے دیا ہے اور اس وقت سے دیا ہے، چنانچہ عالم اسلام میں تعلیم مفت تھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بنو عباس بنو امیہ کے زمانے میں کسی سے تعلیم پہ کوئی کاسٹ نہیں لی جاتی تھی، ہیلتھ فری تھی، تو کسی کو طب کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے، ریاست کے ذمے ہوتا تھا کہ ریاست ان کا خیال کرتی تھی۔ ہسپتال جب پہلے عالم اسلام میں بننے شروع ہوئے تو ہسپتال بھی ریاست کی طرف سے مفت ہوتے تھے، اور ریاست انہی جو مال ہے لینے کے، زکوٰۃ، غنیمت، جزیہ وغیرہ، انہی سے ان غریبوں، فقراء کی، ناداروں کی ہیلتھ پر، ایجوکیشن پہ، اور وہ طبقہ جو کاروبار نہیں کر سکتا ان کے الاؤنس پہ، اور پل بنانا، ڈیم بنانا، روڈیں بنانا، سڑکیں بنانا، بہتر کرنا نظاموں کو، شہروں کی تعمیر کرنا، یہ سارے کے سارے کام ریاست کرتی تھی
نئے علوم میں خرچ کرنا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ خرچ کرنا، نئے ادارے، نئے اسکول، نئے یونیورسٹیاں بنانا، یہ ریاست کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بھی آپ کے اوپر جو برین واش کر کے ہمارے اوپر میگزینوں سے، فلموں سے آرٹیکلز ہزاروں لکھ کے بات ڈالی گئی ہے کہ جناب یہ کانسیپٹ تو مغرب نے دیا ہے اور وہ بہت اچھا ہے، تو آپ لوگ تو اس سے پہلے جو دنیا تھی نا وہ تو گوار تھی، جاہل تھی، اور دنیا جو تھی نا دقیانوس تھی، اور دنیا تو باربیرینز تھے، جنگلی تھے، سارے لڑتے تھے، کچھ تھا ہی نہیں، اندھیرے میں تھے۔ ہم آئے تو دنیا کو روشنی دی ہم نے، انگریز آئے تو ہندوستان والوں کو روشنی دی، ہندوستان والے تو جاہل تھے، گوار تھے، لڑتے تھے، مارتے تھے ایک دوسرے کو، کچھ تھا ہی نہیں اس کے اوپر۔ اس پر اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہمیں دیا گیا، ہم پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور ہم ابھی تک اسی مرعوبیت میں ہیں کہ انگریز آیا تو اس نے ہمیں بہت علم دیا، فن دیا، ہنر دیا، تعمیر دی، اور ہم تو پاگل تھے اس سے پہلے۔ بلکہ انگریز آیا، انگریز نے ہمارے وسائل چوس کے لے گیا اور ہمیں ایسے جاہل، گوار اور آپس میں لڑنے والے بنا کے دے گیا کہ اب ہم جو کام کرتے ہیں الٹا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے کا پاکستان ایسے نہیں ہوا کرتا تھا۔ بلکہ اتنا خزانہ تھا عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ طے کیا کہ ہم خزانہ گننا شروع کریں، تو 1 سال لگ گیا، صرف دلی کا خزانہ مشکل سے گنا گیا، اور یہی وہ پیسہ ہے جس کو ہڑپ کر کے لے جایا گیا، اور اسی کے اوپر پھر بڑے بڑے امپائرز کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پر جو اب فارن منسٹر ہیں انڈیا کے، ابھی ہے کہ نہیں، شاشی تھرور، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے جن لوگوں کو تحقیق کا ذوق ہے، دا انگلوریس امپائر۔ خیر بات آگے نکل گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیاد معاشی لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پہ رکھی۔ تو پہلی ہم نے بات کی زکوٰۃ پر، دوسری غنیمت پر، اور تیسری فی پر، اور چوتھا جزیہ پر۔ جزیہ یہ ٹیکس ہوتا تھا غیر مسلموں پر، تو مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے اور غیر مسلم جزیہ دیتے تھے۔ یہ کوئی غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی غلط سلوک نہیں ہے، اصل میں غیر مسلم زکوٰۃ دے نہیں سکتا تھا، کیونکہ زکوٰۃ تو کیا ہے، عبادت ہے نا، تو غیر مسلم تو عبادت نہیں کر سکتا، جیسے غیر مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے غیر مسلم کا نظام مسلمانوں سے الگ بنایا تھا کہ بھی تم نے عبادت نہیں کرنی، لیکن ریاست میں تم رہتے ہو تو تم نے ریاست کو جزیہ دینا ہے، جو ایک طرح کا ٹیکس ہوتا تھا، اور وہ ان پر بھی زکوٰۃ سے تھوڑا اوپر اس کے قریب اتنا ہی کیا جاتا تھا۔ اور اس میں معاہدہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں کے مال اور جان کی حفاظت ریاست اسلامی حکومت کے ذمے ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے جان مال کی حفاظت بھی ان پر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہم ما علیہم، ان کو وہ ملے گا جو ہمیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم ان سے جزیہ لیں گے اور ان کو وہی حفاظت، وہی پروٹیکشن، وہی آزادی دیں گے جو مسلمانوں کو ملا کرتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی بات کہ اسلامی حکومتوں میں برابری نہیں تھی، غیر مسلموں کو ذلیل کیا ہمارا، یہ بھی سارا فلسفہ الٹا سیدھا بنایا گیا، پروپیگنڈا ہے۔ ان کو برابر کی حیثیت دی گئی تھی اور برابر کے شہری کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ جزیہ اور زکوٰۃ کے فرق سے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں آتی، بلکہ یہ فرق ایک نظام کا فرق تھا جو لازم تھا۔ اس کے علاوہ کفالت کا نظام، یعنی آج دنیا میں یہ ہے کہ فیملی کے نظام کو توڑ دیا گیا ہے نا، کہ بچہ جو ہے وہ اصل میں ریاست کا ہے، چنانچہ یورپ میں یہ فلسفہ چلتا ہے۔ ماں باپ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بچے کی کیسی تربیت کریں گے یا بچے کی فائنینشیل ذمہ داری اٹھائیں گے، یہ شوہر اپنے بیوی کی مالی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، ریاست اٹھائے گی، ہر آدمی خود اپنا کرے بیٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کفالت کا رکھا کہ بھائی ریاست جو ہے وہ خاندانوں کا خیال کرے گی، اور خاندان کا سربراہ جو کمانے والا ہے وہ اپنے خاندان کا خیال کرے گا۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے حج پہ، تو سعد بن وقاص جو تھے، جو اللہ کے نبی کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، وہ بیمار تھے، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، میری بیٹی ایک ہی بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال یعنی 67% مال اللہ کے راستے میں نہ دے دوں، بیٹی کو تو مل جائے گا، آپ یعنی وصیت میں لکھ دوں کہ میری وفات کے بعد میرا 67% مال غریبوں میں، فقیروں میں، اللہ کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھے مال کی میں وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ 1/3 مال 33%؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 1/3 مال تک کی وصیت تم اپنے بات کر سکتے ہو کہ وہ کسی اور کو جائے گا، باقی 2/3 مال جو ہے تمہارے وارثوں میں تقسیم ہونا ضروری ہے۔
اور پھر آپ نے اس کا فلسفہ بیان فرمایا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، اسلام نے جو نظام بنائے، وہ ایسے نہیں بتا دیے کہ بھئی یہ مانو اور بھاگ جاؤ یہاں سے. اگرچہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم بغیر عقل میں آئے بھی ماننا ضروری ہے. اللہ کے رسول کی کسی حکم کا فلسفہ یا وجہ سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی ماننا فرض ہے. جو نہیں مانے گا مسلمان نہیں رہے گا. لیکن اللہ کے رسول کی رحمت یہ ہے کہ انہوں نے سمجھایا کہ بھائی سمجھ کے مسلمان بنو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ انسانوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم تؤمن، ایمان نہیں تمہارا کہ میں زندہ کروں گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ جی ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا میرا دل کرتا ہے میرا دل اطمینان ہو جائے، مجھے اس کو کہتے ہیں علی وجہ بصیرت سے مجھے سمجھ میں آ جائے تاکہ آپ کی بات پر میں مزید آگے چلوں. اور جب آدمی کو کوئی بات عقل میں سمجھ میں آتی ہے پھر آدمی اس پر مزید چستی سے عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی 4 پرندے لو، ان کے اعضاء کاٹ کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو جا کے اور ان کو آواز دو تو وہ زندہ ہو کے آ جائیں گے. تو زندہ کر اللہ تعالیٰ فرمایا اسی طرح میں زندہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تاکہ ہمیں وہ عقلی بات سمجھ میں آئے، اور دنیا میں جو لوگ اپنی غلط عقل سے غلط فلسفے ہمیں سمجھا رہے ہیں ان کا توڑ ہمارے پاس ہو کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی اس کی حکمت، اس کا فلسفہ یہ تھا. تو آپ نے فرمایا سعد تم اپنے بعد اپنی اولاد کو غریب چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، خیر لک، یہ بہتر ہے کہ تم ان کو امیر چھوڑ کے جاؤ. تو یہ بھی ایک فلسفہ سمجھا دیا کہ انسان پر اپنے خاندان کی کفالت زندگی میں بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کما کے جائے، ایسے نظام بنا کے جائے کہ اس کے بعد اس کی اولاد تنگ دست نہ ہو جائے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ بڑھاتی رہے. اب اس کے لیے تکافل، میوچل فنڈ، کوئی بھی نظام آپ بنا لیں، اس سارے کا فلسفہ یہ ہے انویسٹمنٹ کر لیں اپنی کہیں نہ کہیں، کوئی ایسی چیز کر لیں کہ میری وفات کے بعد میری خاندان کو، جو پروویڈنٹ فنڈ ہے، بینیولنٹ فنڈ ہے، یہ سارے اسلامی لحاظ سے صحیح ہو جائیں گے کہ انسان کو اس لیے فنڈ دیا جاتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد اس کے خاندان کے لیے کوئی نہ کوئی معاشی نظام قائم رہے. تو اور آپ نے آخری بات پہ ختم کرتا ہوں، آپ نے اس کی اہمیت اتنی بیان فرمائی. یعنی یہ بھی ایک اسلام کا امتیاز ہے کہ خاندان کی کفالت کرے. آج اس کو بھی توڑا جا رہا ہے. خاندان پر لازم ہے، قانونی لحاظ سے لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان کی، اپنے بیوی بچوں کی، اگر والدین تنگ دست ہیں ان کی کفالت کرے گا. یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اس پر لازم ہے. آپ نے فرمایا کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، کسی غریب فقیر کو دیا، مدرسے میں دے دیا. دوسرا دینار ہے کہ انفقتہ فی رقبۃ، تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، کسی انسان کو قرض سے چھڑانے کے لیے دیا. اور تیسرا وہ دینار ہے تم نے مسکین کو دیا. اور چوتھا وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کی ضروریات پہ خرچ کیا، بیوی بچوں کی. تو آپ نے فرمایا ان سب میں زیادہ ثواب والا وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کی ضروریات پہ خرچ کیا. لگژریز مراد نہیں ہے یہاں پر، ضروریات مراد ہے. یہ نہ ہو کہ آپ گھر جائیں ہوئے چلو جی سارا پیسہ تو بیگم پہ لگا دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ضروریات ہیں وہ لگانا ہے. اور اس کے بعد اور آخری نظام یہ بیان فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، پیسہ دیں، سونا دیں، دینار دیں، کپڑے دیں، گھر دیں، کیا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سوال صحیح کیا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے کہ کیا خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو، سوال یہ ہونا چاہیے کتنا خرچ کرو. تو اس سوال کو صحیح کر کے اس سوال کا جواب دیا. یعنی سوال نہیں ذکر کیا، سوال کو خود سمجھ لو. آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرو. تو یہ مثالی مسلمان معاشرہ وہ بنایا کہ ہر انسان چاہے وہ لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ اپنی ضرورت الگ کر لے آسانی کے ساتھ کہ مجھے کتنی ضرورت ہے، آسانی کے ساتھ کتنی گاڑی، کتنا گھر، کتنی سیونگ چاہیے. اس کے بعد وہ سارا مال وہ اس کا نہیں ہونا چاہیے، وہ معاشرے پر خرچ کرے. یہ نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا کہ جو عبد الرحمن بن عوف بھی 1000 اونٹ آتے تھے رسی رکھ کے، باقی سارے اللہ کے راستے میں. تو اس سے وہ اسلامی معاشرہ بنا کہ کوئی غریب نہیں، کوئی فقیر نہیں، مظاہرے نہیں ہو رہی، بھوک نہیں آ رہی، تنگ دستی نہیں آ رہی، مصیبت نہیں آ رہی، اور معاشرہ اکنامکلی ترقی کر رہا ہے، مالیاتی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے. اور چند سالوں میں دنیا کی سب سے طاقتور قوت مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بن چکے ہیں. اگر آج بھی ریاست مدینہ کہنے کو تو بہت کہا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ نظام لیا جائے، سود کا خاتمہ کیا جائے،
زکوٰۃ کا نظام لگایا جائے صحیح طرح، اور اس کو صحیح جگہ پہ مندروں کی بجائے صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے، اور مسلمانوں سے عشر لیا جائے جو پاکستان کا اکثر مظاہرے نہیں دیتا، اگر وہ لیا جائے تو پاکستان کو مزید قرضے لینے کی، مصیبتیں پھیلنے کی، بڑے ٹیکس بڑھانے کی، IMF کی مطالبات پہ اپنے لوگوں کو خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔